اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ، وہ امتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قیامت کے دن قرب نصیب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی صورت میں اگر کوئی سوالات بھیجنا چاہیں تو آپ ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو سوالات آپ کے موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد سعید رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام فیصل نعیم ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر احرام کے میقات تجاوز کر لیا ہے تو کیا اس شخص پر دم لازم ہے؟ جی، بغیر احرام کے میقات تجاوز کیا، اچھا انہوں نے پوچھا اتنا ہی ہے کہ میقات تجاوز کیا، جانا کہاں ہے؟ اچھا، اوورال عموماً سوال تو مکہ مکرمہ سے متعلق ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی جو تفصیل ہے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں تو جیسے پاکستان، ہندوستان اور دیگر علاقوں سے، وہ اگر مکہ شریف جائیں گے، حرم جانے کا ان کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھیں۔ صحیح۔ اور یہ میقات وہ جگہ ہوتی ہیں، یہ ہر طرف سے، جو شام سے آ رہا ہے، یمن سے آ رہا ہے، مختلف علاقے سے، ریاض سے آ رہا ہے، ہر ایک کی میقات یعنی وہ جگہیں جہاں سے احرام باندھنا لازم ہوتا ہے وہ احادیث میں بیان کر دی گئی۔ تو لہذا جو میقات سے باہر سے رہتا ہے، اس کو اس کو آفاقی کہا جاتا ہے، جو میقات سے باہر رہتے ہیں، وہ اگر کسی بھی ارادے سے مکے آئیں گے، حرم آئیں گے، تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر ہی آئیں۔ ٹھیک۔ اگر وہ میقات سے احرام نہیں باندھیں گے، اس صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر وہ میقات سے، جیسے انہوں نے کہا تجاوز کر دیا، مراد یہ ہے کہ میقات سے گزر گئے اور انہوں نے احرام نہیں مانا۔ اور جیسے پاکستان جا رہا ہے تو اب وہ جدہ اتر چکا ہے۔ جدہ جب جا رہا ہے تو یہ میقات سے ہوتے ہوئے جائے گا، جی ہاں، یعنی میقات تجاوز کر کے جائے گا۔ اب جدہ وہ اتر گیا تو اب بھی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ میقات جائے، میقات جا کر احرام باندھے، نیت کرے، تلبیہ کہے، اور پھر جا کر حرم جا کر عمرے کی ادائیگی کرے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا، وہیں سے احرام باندھ لیتا ہے یا مسجد عائشہ وغیرہ سے احرام باندھ لیتا ہے اور عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگا، اور اس پر جو میقات سے بغیر احرام گزرنے کی وجہ سے دم لازم ہوا تھا وہ اس پر دینا لازم ہوگا، یعنی ایک دم لازم ہو جائے۔ ایک دم لازم ہوگا۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس میقات سے تجاوز کیا ہے اسی میقات دوبارہ جائے، صحیح بلکہ قریبی کسی بھی میقات میں جا سکتا ہے۔ صحیح، اور یعنی ویسے وہاں بائی روڈ بھی جو میقات پہ، اب جیسے بعض یہی اشکالات یا ان کو ہوتا ہے کہ پاکستان سے جدہ پہنچ گیا تو اس کا مطلب دوبارہ کیا پاکستان میں آئے یا دیگر ممالک کے اندر آئے؟ تو اس میں قریبی میقات، اب جیسا کہ مکے سے جو قریبی میقات پڑتی ہے وہ طائف کی میقات پڑتی ہے، صحیح تو وہ طائف چلا جائے، صحیح طائف جا کر احرام کی نیت کر کے تلبیہ کہہ کے دوبارہ آ جائے، عمرے کی ادائیگی کر لے، تو اب اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔ یعنی میقات دوبارہ جا کر احرام باندھنے کی وجہ سے اس پر جو دم، پہلے جو دم لازم ہوا تھا وہ اب ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایسا شخص چاہتا ہے کہ اس پر دم ساقط ہو جائے اور وہ شرعی طریقے سے عمرے کی ادائیگی کر لے، تو اس سے پھر دوبارہ کسی قریبی میقات جا کر، ویسے لوگ سمجھتے ہیں میقات تو مسجد عائشہ بھی ہے، جی جی مسجد جیرانہ بھی ہے، وہاں چلا جائے، اصل میں وہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو مکے کے اندر رہتے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو حرم سے باہر جانا پڑتا ہے، حدود حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا پڑتا ہے، صحیح اور حدود حرم سے باہر جو سب سے قریبی جگہ مسجد عائشہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے
لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں یعنی خاص کر جو آفاقی ہیں جیسے پاکستان سے جا رہے ہیں تو انہیں میقات سے جو میقاتیں بیان کی گئی ہیں وہیں سے احرام باندھنا لازم ہوگا. تو لہذا اب ایسا شخص جو میقات سے تجاوز کر چکا اگر اس نے ابھی عمرے کی ادائیگی نہیں کی تو وہ دوبارہ جائے قریبی میقات جیسے طائف چلا جائے وہاں سے احرام باندھ کر آ جائے اور عمرہ ادا کر لے. اب اس پر دم ساقط ہو گیا. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہیں سے ہی مسجد عائشہ وغیرہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس پر جو دم لازم ہوا تو اب وہ دینا لازم ہوگا. دم سے مراد وہ بکرا بکری حدود حرم میں ہی ذبح کرنا اس پر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. زیادہ بہتر یعنی دم زیادہ بہتر یہی کہ میقات پہ چلا جائے. جی اگر اس نے ابھی عمرے کی ادائیگی نہیں کی ہے اور تو وہ دوبارہ چلا جائے میقات جا کر ادائیگی کر لے کیونکہ واجب اس پر ہے اب بھی کہ دوبارہ جائے. لہذا اب لازم ہوگا کہ وہ میقات جائے تو میقات جا کر احرام باندھ کے پھر عمرے کی ادائیگی کرے. صحیح. اور جدہ میں یہ شخص سیدھا ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ شریف اگر جانے کا ارادہ رکھ رہا ہے یا ارادہ ہی یہی ہے اور گزر میقات سے رہا ہے تو ایسے افراد کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں مطلقاً میقات سے گزرنے والے پہ احرام نہیں. صحیح. احرام صرف اس پر ہے جس کا ارادہ مکے میں حدود حرم میں آنے کا ہے. صحیح. چاہے وہ کسی بھی ارادے سے آتا ہو تجارت کے ارادے سے آتا ہو کوئی بھی غرض ہو مکہ حدود حرم میں آنے کا ارادہ ہے تو وہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ میقات سے احرام باندھے. لیکن کوئی شخص جو ہے کسی اور مقام پہ جا رہا ہے جیسے کہ مدینہ شریف جا رہا ہے یا جدہ شریف جانے کی ہی نیت ہے تو اب اس پر جو ہے میقات سے احرام باندھنا لازم نہیں. وہ جدہ جا سکتا ہے بغیر احرام کے جبکہ اس کی حرم مکہ جانے کی نیت نہیں ہے جدہ جانے کی ہی نیت ہو. یا اسی طرح مدینہ شریف جانے کی نیت ہو براست جدہ شریف جانا چاہتا ہو تو وہ جدہ جو ہے بغیر احرام کے جا سکتا ہے. اب اس پر جو ہے مدینہ شریف جانے کے لیے یا حرم کے علاوہ کہیں اور جانے کے لیے احرام باندھنے کی حاجت نہیں ہے. احرام صرف اسی پر لازم ہوگا جس کا مکہ میں حرم میں آنے کی نیت ہے تو وہی میقات سے احرام باندھے گا. ٹھیک ہے. اچھا مکہ مکرمہ جو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جو بعد طائف کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اب وہاں سے جب واپسی آئیں گے تب بھی ان کو احرام سے ہی آنا ہوگا کیا ہو؟ جی بالکل کیونکہ طائف میں طائف جو ہے میقات سے باہر ہے تو وہاں پر بھی میقات ایک پڑتی ہے اور اکثر زائرین جو ہیں اس میں لا علمی کی وجہ سے وہ صرف زیارت کر کے آ جاتے ہیں اور عمرے کی ادائیگی نہیں کرتے. دیکھیں اگر تو میقات کے اندر اندر آپ کسی بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں جیسے جدہ شریف جا رہے ہیں یا آپ وہاں حدیبیہ جا رہے ہیں یا جیرانہ مسجد عائشہ بھی کچھ زیارت کے لیے جا رہے ہیں صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر واپسی پر احرام کی حاجت نہیں ہوتی. یا کسی کے ساتھ بھی جا رہے ہو جیسے قافلہ ہے وہ گھر کے مرد بھی جا رہے ہیں یا ان میں سے لیڈیز بھی ہیں کچھ نے عمرہ نہیں کرنا لیکن جانا جیرانہ سب جا رہے ہیں تو جیرانہ چوک کے آ جائیں گے حدیبیہ کے مقام. تو اب یہ بھی اس فرد کو واپسی پر جیسے جیرانہ اور مسجد عائشہ کوئی گئے تو یہاں پہ کیا عمرہ کرنا ہوگا؟ اگر واپسی پر اس کا عمرے کا ارادہ نہیں ہے تو ویسے بھی جا سکتے ہیں. آ سکتے ہیں. یعنی ان میں اور میقات میں فرق ہے. جی میقات کے اندر اندر کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. اگر عمرے کا ارادہ نہیں ہے تو بغیر احرام کے بھی آ جا سکتے ہیں. لیکن طائف چونکہ زیارت کی جو لوگ جاتے ہیں یہ میقات سے باہر ہے تو اب جو بھی شخص طائف گیا اور دوبارہ مکہ وہ آ رہا ہے تو اس پر لازم ہوگا وہ طائف کی میقات سے احرام باندھ کر ہی آئے. اگر وہ نہیں آیا احرام باندھ کر مکے آ گیا اب بھی یہی لازم ہے کہ دوبارہ جائے طائف کی میقات جا کر احرام کی نیت کرے اور پھر جو ہے دوبارہ آ کے عمرے کی ادائیگی کرے. تو جو بھی زائرین ماشاءاللہ اب تو سارا سال ہی جا رہے ہوتے ہیں عمرے کے لیے تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب بھی کیونکہ اب تقریباً ہر زائر کو طائف شریف کی زیارت کروائی جا رہی ہے تو طائف جب بھی جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دوبارہ آپ چونکہ مکے آپ نے آنا ہے حرم میں آنا ہے تو لہذا آپ کو واپسی پر طائف کی میقات سے احرام باندھنا عمرے کا احرام باندھنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور پہلے ناظرین کی کچھ کالز ہیں وہ لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ جی سود کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سود عمومی طور پہ اس زیادتی کو کہتے ہیں اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو بغیر عوض کے ہو. اب مثال کے طور پہ قرض کی مثال لے لیں. ہم نے کسی کو قرض دیا مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے قرض دیا
اور واپسی میں یہ شرط رکھ دی کہ آپ نے جو ہے زیادہ دینے ہیں، 5,20,000 دینے ہیں، 5.5 لاکھ دینے ہیں، تو یہ جو زیادتی ہے بلا عوض ہے، تو یہ جو زیادتی ہوگی یہ سود ہوگی۔ سود کی اور بھی قسمیں ہیں، اسی طرح حدیث یعنی اس عقد میں مشروط بھی ہے زیادتی اضافہ؟ زیادتی مشروط ہے، یعنی قرض دیا اور دیتے وقت ہی کہہ دیا کہ واپسی میں زیادہ لوں گا، یا اس کے بارے میں پتہ ہے کہ واپسی زیادہ دیتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، تو اس صورت میں جو زیادتی ہوگی یہ سود ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سود اسی کو کہتے ہیں کہ پیسے کے اوپر پیسہ، حالانکہ سود کی بہت قسمیں ہیں۔ سود یعنی قرض کی وجہ سے اگر کوئی بھی منفعت ہوگی، کوئی بھی فائدہ حاصل ہوگا، وہ سود ہوگا۔ کلو قرض جرا منفع فہو ربا او کما قال، حدیث میں آیا کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو، جو نفع کو کھینچے، وہ سود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے اپنی زمین اس کو دے دی، ٹھیک ہے، یا تم میری زمین استعمال کرو، جب میں تمہارا قرض واپسی کروں گا تو میری زمین واپسی کر دینا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ مکان دے دیا، کوئی بھی مکان دے دیا، وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو خود رہتا ہے یا اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے جس نے قرض دیا ہوتا ہے، اور اس سے نفع حاصل کرتا رہتا ہے، کرایہ وصول کرتا رہتا ہے، اور جب وہ اس کا قرض واپسی ملتا ہے تو اس کو زمین یا مکان واپسی کر دیتا ہے۔ یہ بھی سود ہے، یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ بھی قرض کی وجہ سے جو ہے یہ نفع حاصل ہو رہا ہے، تو قرض کی وجہ سے جو بھی نفع یا فائدہ حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی اور بھی ڈیٹیل تفصیلات، یعنی یہ تو ایک مثال دی ہے، اشیاء کے اعتبار سے بھی جو سود، ہم جنس اور ایسی چیزیں جن کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی ربا کی صورتیں سود کی وہ پائی جاتی ہیں، جیسے کہ سونے کے بدلے سونا ہوا، چاندی کے بدلے چاندی ہوئی، اس طرح۔ تو اس حوالے سے جو خاص صورت اگر آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں، اس میں کیا سود کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس صورت کو ہی سامنے رکھ کر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دارالتحریر سنت کا نمبر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ آپ فون کر کے، فون سروس جو دارالتحریر سنت کی طرف سے الحمدللہ، جس میں علماء کرام، مفتیان کرام روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ باقاعدہ اس پر جوابات دیے جاتے ہیں، تو یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید سوال؟ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے کیا؟ مزید؟ میرا سوال یہ ہے کہ قصر نماز میں سنتوں کا کیا حکم ہے؟ قصر نماز میں سنتوں کا، ٹھیک ہے، عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ اور قصر نماز میں سنتیں۔ جی مزید؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ صدقے کا شرعی حکم کیا ہے؟ صدقے کا شرعی حکم، صدقے کی تھوڑی سی اس طرح کی سوالات تو ان کو تھوڑا سا وضاحت سے بھی بیان کر دیا کریں، خاص کوئی صورت آپ پوچھنا چاہیں۔ ایک تو ایک نارمل ہوتا ہے صدقے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کچھ جوابات اس پہ عرض کرتے ہیں۔ قصر نماز جب پڑھی جاتی ہے مسافر، تو اس میں سنتیں وغیرہ؟ جو قصر نماز ہوتی ہے، جو مسافت سفر یعنی شرعی مسافر جو ہوتے ہیں، انہیں صرف فرض نمازوں میں، وہ بھی جو 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں، صرف ان پر قصر کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی ان کو 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہیں۔ باقی نماز پوری ہے، جو بھی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ پورے ہیں، اس میں قصر نہیں ہے۔ اس میں قصر نہیں ہے۔ صدقے کا شرعی حکم، دیکھیں ایک تو نارمل صدقہ، کیا انہوں نے؟ عمومی طور پہ صدقہ جو ہے نا، اس کو ہم اس کی 2 قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، فطرہ، یہ صدقہ واجبہ میں آتا ہے۔ اسی طرح کوئی شرعی منت مانی تھی، صدقہ کرنے کی منت مانی تھی، اس کی ادائیگی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صدقہ واجبہ کی صورت ہے۔ عام طور پہ جو ہم صدقہ نکالتے ہیں اپنی روٹین میں، اپنے جان و مال کا صدقہ نکالتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ویسی صدقہ نکال لیں، تو یہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ صدقہ واجبہ کی تو ادائیگی کا ایک طریقہ کار ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو ہی، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے ہم نے اسی کو ہی دینا ہے۔ لیکن جو صدقہ نافلہ ہے یہ ہم کہیں بھی دے سکتے ہیں، یعنی مسجد، مدرسہ، ان کی تعمیرات کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، گھر میں اگر کوئی ہیں ضرورت مند تو انہیں بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے یہ
سب کو کیا جا سکتا ہے، سادات کو بھی صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو صدقہ واجبہ ہے وہ سادات کرام جو ہیں، جو بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، انہیں نہیں دے سکتے۔ باقی خاص اگر اس صدقے کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے سوال کی وضاحت کریں تو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے۔ اور ویسے بھی صدقات کرتے رہنا چاہیے، اور نفلی طور پر بھی صدقہ نکالتے رہنا چاہیے، بلکہ روز مرہ اپنی عادت میں یہ بھی شامل کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں۔ کئی اپنے گھروں میں باکس رکھ کر اور مدنی عطیات باکس، اس میں اپنے صدقات وہ ڈالتے رہتے ہیں، پھر وقت مناسب پر دعوت اسلامی کو وہ ڈونیشن سیل پر یا کہیں بھی جمع کروا کر آپ اپنی وہ رسید بھی حاصل کریں، تو یہ عمل ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی الحمدللہ ان دنوں میں بطور خاص ٹیلی تھون کہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک چندہ مہم، عطیات مہم کہ لوگوں سے فنڈ باقاعدہ وہ لیے جاتے ہیں، اور پھر دعوت اسلامی اپنے اخراجات جو جتنے یہ شعبہ جات چل رہے ہیں الحمدللہ اس کے اندر وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ صدقہ واجبہ بھی جمع کروا سکتے ہیں، صدقات نافلہ یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں اپنے یونٹس وغیرہ جمع کروائے تو اس سلسلے میں بھی آپ یہ اکاؤنٹس نمبر دیکھ رہے ہیں، مختلف اکاؤنٹ چل رہے ہیں، تو ان پر آپ اپنے صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں وہ تفصیل کے ساتھ آپ یہاں پر اپنے یونٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک یونٹ 10,000 روپے ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے بھی کرو، یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ جہاں ہم لاکھوں لاکھ روپے، بعض اوقات ہزاروں روپے وہ مرض کے علاج، ادویات اور اسی طرح لیب کے دیگر اخراجات میں ہم دیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جہاں ادویات کے لیے اتنے پیسے خرچ ہوئے تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، یعنی ممکن ہے اس کی برکت سے اسی دوائی میں ہی شفا مل جائے، ورنہ بعض اوقات کئی طرح کے ایسے کہ اخراجات ہونے کے بعد پھر مزید اور ہم کرتے ہی ہیں، اور یہ اس میں کوئی کسی کو دلائل کے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، خرچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں مریضوں کا علاج صدقہ کر کے بھی کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک پہ وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کچھ SMS ہیں، یہ سوال ہے کہ تلاوت کے دوران کسی کو سلام کا جواب، چینک کا جواب، اس طرح کی جو چیزیں درپیش ہوتی تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ جو شخص تلاوت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، اس کو سلام کرنا یہ منع ہے۔ تلاوت کرنے والے کو سلام نہ کیا جائے، اور جو تلاوت کر رہا ہے تو وہ اس پر جو ہے سلام کا جواب دینا واجب بھی نہیں ہے۔ لہذا اسی طرح لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو زور سے آ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہ کیا جائے۔ لوگ ذکر و اذکار میں ہیں یا نماز کے انتظار میں ہیں تو یہ بھی عبادت میں مصروف ہیں، تو جو بھی عبادت میں مصروف ہو، تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو، تو اسے سلام کرنا یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہمارا آن ایئر ہوا تھا، عورت اور مرد کی نماز میں فرق، جی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، باقاعدہ فرق موجود ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ دارالفتاء اہل سنت کا اس پر تفصیلی فتویٰ بھی موجود ہے، احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ نماز میں فرق ہے باقاعدہ، کیونکہ عورت کو جو حکم ہے، کیونکہ پردے کا حکم دیا گیا ہے، نماز میں بھی ایسی ہیت اختیار کرنے کا حکم ہے جس میں پردہ زیادہ ہے۔ جیسے کہا گیا کہ سمٹ کر جو ہے وہ سجدہ کرے گی، مردوں کی طرح پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر یا اس طرح نہیں کرے گی، رکوع بھی اس طرح زیادہ نہیں جھکے گی، اتنا جھکے بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، جس طرح مرد رکوع کرتے ہیں اس طرح نہیں کرے گی۔ یہ کیونکہ ہر لحاظ میں، ہر اعتبار سے شریعت مطہرہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو نماز میں بھی باقاعدہ وہ ہیت اختیار کرنی چاہیے عورتوں کو جس میں پردہ زیادہ ہے۔ تو لہذا عورتیں جس طرح سمٹ کا سجدہ کرتی ہیں وہ اسی طرح کر دیں، مردوں کی طرح نہیں کریں گی، اور مردوں عورتوں کی نماز میں یہی واضح ایک فرق ہے۔ ٹھیک۔ ایک تشہد سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، تو لہذا
قرآن کی جو بھی تلاوت ہے، کوئی بھی آیت ہے، یہ نماز کے اندر آپ صرف حالت قیام میں یعنی کھڑے میں ہیں تو جبھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. حالت قیام کے علاوہ کسی بھی رکن میں آپ ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، یا آپ التحیات میں قعدے میں بیٹھے ہیں تو اس میں نہیں کر سکتے. اب بھولے سے التحیات سے پہلے اگر کسی نے بھولے سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اس صورت میں اس پر جو ہے سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کی نماز یعنی سجدہ سہو اس نے کر لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی. جی مزید سوال. میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ اگر بندہ عمرے کی نیت کر کے وہ جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ احرام نہیں باندھتا، اور جو پاکستان سے جب ہم جاتے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف اور میقات جو ہے وہ گزر جاتا ہے جہاز میں، تو پھر وہ کیا کرے، دم دے یا پھر وہ اپنا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ میقات میں جا کے احرام باندھے، اس کا عمرہ قبول ہو جائے گا؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما. جی شاید جس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے سوال اسی وقت بھیجا ہے. کافی ہم نے ڈیٹیل تفصیل اس کی جواب وہ عرض کر دیا ہے، اور خلاصہ چلیں تھوڑا سا سوال چلا ہے تو انہوں نے مختصر سا. تھوڑا سوال میں کنفیوژن بھی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمرے کی نیت کر لی اور جہاز میں بیٹھ گیا. ان احرام نہیں ہے یا احرام؟ اصل تو جیسے کہ نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ بھی کہنا ہوتا ہے، پورا ایک جو طریقہ کار ہے. تو سوال سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس نے احرام کی نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، وہ جہاز میں بیٹھ گیا اور وہ جدہ پہنچ گیا یا مکہ پہنچ گیا، تو اس صورت میں اب بھی اس پر یہ لازم ہے کہ دوبارہ میقات جائے. اگر اس نے ابھی تک عمرے کی ادائیگی نہیں کی تو میقات جا کر یعنی طائف چلا جائے، وہاں جا کر احرام کی نیت کر کے دوبارہ جو ہے آ کر عمرے کی ادائیگی کرے. تو اس صورت میں جو اس پر دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہاں پہنچ کر ہی احرام کی نیت کر کے جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کر لیتا ہے تو عمرہ تو ہو جائے گا لیکن گناہگار بھی ہوگا، اس پر دم بھی لازم ہوگا. ٹھیک. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب بیوی فوت ہو جائے تو اس کے جو پہننے والے کپڑے ہیں تو کیا ہم آپس میں مشورہ کر کے سسرال والوں کے ساتھ کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، عورت اگر انتقال کر جائے تو اس کی ملکیت میں جو بھی چیزیں تھیں وہ ترکہ کہلاتا ہے. یعنی جو مرحوم جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، منقولہ غیر منقولہ اشیاء، یہ ترکہ کہلاتا ہے اور یہ ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. ہر چیز ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے. اب انہوں نے کپڑے کا سوال کیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ورثہ میں کون کون شامل ہیں، صحیح، اور سب کے سب بالغ بھی ہیں یا نہیں. اب مثال کے طور اولاد ہے خاتون کی، تو اگر اولاد میں کوئی نابالغ ہے تو اس میں اس کے مسائل الگ ہیں. صحیح. اگر تو تمام ورثہ بالغ ہے، مثال کو اولاد بھی بالغ ہے، والدین بھی حیات ہیں، ان یا سے اولاد ہے ہی نہیں، یا اولاد یہ ہے بھی نہیں، کیفیت تو والدین موجود ہیں، والدین نہیں ہیں تو بہن بھائی وارث بنتے ہیں اولاد نہ ہونے کی صورت میں. تو جو بھی بالغ ورثہ ہیں، عاقل بالغ ورثہ ہیں، اگر ان کی اجازت ہے اور ان کی اجازت سے اگر ان کے مرحومہ کے کپڑے کسی غریب کو یا اسی طرح کہیں صدقہ وغیرہ کر دیتے ہیں تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے. لیکن اگر اولاد ہے اور ان میں سے کوئی نابالغ ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کی باقاعدہ طور پہ والد کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کی قیمت لگا لے، قیمت لگا کے گویا کہ اس نے خرید لی، ٹھیک ہے، اس کی جو بھی موجودہ قیمت بنتی ہے، تو اس بچے یا بچی جو نابالغ ہے اس کے حصے کی جو قیمت ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھے، وہ نہیں پری بعد میں خرچ کرے. بقیہ جو ہے وہ خرید کر اس کپڑے کو جو ہے بعد میں دیگر ورثہ کی اجازت سے جو ہے وہ تقسیم کر سکتا ہے، یعنی کسی غریب کو صدقہ دے سکتا ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جائیداد تو سب سمجھتے ہیں، یار مکان ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، اس پہ جائیداد ہوگی، کیش رقم، نقد رقم ہے، زیورات ہے، اس پہ جائیداد تقسیم ہوگی. لیکن یہ جو کپڑے ہوتے ہیں عمومی طور پہ یا استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اسی طرح بغیر اجازت کے ہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. تو اس میں ورثہ کی اجازت، ہر چیز میں ورثہ کی اجازت ضروری ہے. اگر تمام عاقل بالغ ورثہ اجازت دیتے ہیں پھر ٹھیک ہے، آپ جس کو چاہو دے دو، کسی ایک کو وکیل بنا دیتے ہیں تو پھر یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بعض اوقات خود ہی ورثہ بھی اشیاء باہمی رضامندی سے لے رہے ہوتے ہیں. کسی نے فریج لے لیا تو کوئی فرنیچر لے رہا ہے،
اور کسی کو نئے کپڑے لے رہی ہیں، برتن دے دیے، کسی کو بستر دے دیے، اگر اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں تو نابالغ کوئی نہیں ہے تو رضامندی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں شریعت نے ایک صورت مصالحت کی رکھی ہے، یعنی صلح، آپس میں اگر صلح ہو جاتی ہے اور کسی کے پاس کچھ کمی زیادتی کے ساتھ سب کو پہنچ جاتا ہے، وہ سب اس پر راضی بھی ہیں اور اشیاء کو اس طرح باہمی طور پہ تقسیم کر لیتے ہیں تو شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن دیا سب کو جائے۔ الگ بات ہے کوئی ایک چیز لے گا، کوئی دوسری چیز لے گا، لے سب رہے ہیں باہمی رضامندی سے، کمی زیادتی تو اس میں لا محالہ ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی اگر سب راضی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، فیملی میں جہاں کوئی رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کچھ بھائی باہر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر جو حاضر موقع چیزیں ہیں وہ نہ ملتی ہیں، نہ دی جاتی ہیں، نہ وہ شرم کے مارے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اب جس کا انتقال ہوا اس کی ملکیت میں فرنیچر ہے، یہ ساری چیزیں، اور بقیہ یوں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ ان کو اجازت لینی چاہیے۔ بالکل، اگرچہ وہ نہیں پوچھتے، ان پر پوچھنا لازم ہے جو استعمال کر رہے ہیں، جو تصرف کر رہے ہیں جی جی، دیگر ورثاء، ان پر لازم ہے ان کو فون کر کے کانٹیکٹ کر کے ان سے ظاہر اجازت لے لیں۔ تو نہیں، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، ان کو بتا بھی نہیں۔ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مخفی ہوتی ہیں، جسے بیٹی کو پتہ ہوتا ہے، والدہ کے یہ زیورات رکھائے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں، تو وہ سب ورثاء کے سامنے ظاہر کر دیں کہ بھئی یہ چیزیں تھیں، یہ معاملات تھے، یہ والدہ کی ہیں یا والد صاحب مرحوم کی ہیں، تمام ورثاء کے سامنے رکھ دیں۔ پھر اگر تمام ورثاء اجازت دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تم استعمال کر لو یا فلانا کو دے دو یا صدقہ و خیرات کر دو، تو باہمی رضامندی سے گنجائش موجود ہے۔ اس کے لیے بھی چاہیے یہی کہ اپنی سمجھ سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ آپ دارالتاء سنت میں رابطہ کر لیں، اپنے قریبی کسی بھی دارالتاء میں چلے جائیں، کسی بھی آپ اہل سنت کے مفتی صاحب سے باقاعدہ رہنمائی لیں کہ جو باقاعدہ ایک فتویٰ نویسی اور تحریری طور پر اس طرح کے کام میں مصروف عمل ہیں تو جانا چاہیے۔ اور آپ کے شہر میں اگر دارالتاء سنت موجود ہے، الحمدللہ اس وقت ملک پاکستان میں 17 دارالافتاء اہل سنت باقاعدہ فعال ہیں اور مصروف عمل ہیں، اور روزانہ یہ آن ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، اور آپ جا کر اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مسئلے ہیں لیکن جانے کا وقت نہیں ہے، یا گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کو بڑے ایک اچھے ماحول میں دارالتاء سنت یہ سروس فراہم بھی کرے گا، اور آپ کے جو دینی اس طرح کے شرعی مسائل ہیں، آپ کی الجھنیں ہیں، تو انشاءاللہ جو ان کا شرعی حل ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ یہ ایڈریس دارالتاء سنت کی مختلف جو برانچز ہیں ان کے حوالے سے آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کراچی شہر میں 6 دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں، حیدرآباد میں بھی، پھر ملتان شریف، لاہور میں 3 دارالافتاء اہل سنت ہیں، فیصل آباد، سرگودا، گجرانوالہ گجرات، راول پنڈی، اکاڑا، یہ وہ شہر ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب سندھ کے شہر نواب شاہ کی طرف بھی انشاءاللہ نواب شاہ میں دارالتاء سنت کی ایک برانچ باقاعدہ کھلے گی۔ کراچی کے اندر بھی ایک دارالتاء سنت کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے اور دعوت اسلامی کے اس پیارے شعبے کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ اتنا دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ میں کہتا ہوں کہ جو خرچ کرتے ہیں، سعید صاحب جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کبھی جامعات کو دیکھتے ہیں، کبھی مدنی چینل کو دیکھیں، سوشل میڈیا ہے، دیگر اور ایسے ڈپارٹس ہیں جہاں کام ہو رہے ہیں، یعنی تبلیغی کام بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تعمیری کام بھی ہیں، اور مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ مالیات میں ہی ہوتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جتنے بھی شعبہ جات ہیں عمومی طور پر دینی شعبہ جات ہیں، اور دعوت اسلامی کھلی کتاب کی طرح ہے، اور ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے مراکز میں، آپ لوگ تشریف لائیں اور ہمارے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کریں۔ یقین مانیں جب وہ آ کر دیکھتے ہیں تو میں نے ان کے تاثرات اس کے بعد دیکھیں، ویسے ہم تعارف کرواتے رہتے ہیں لیکن جب آ کے مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر واقعی ان کو بولتے ہیں کہ واقعی کیا کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تو دعوت اسلامی کے ایک مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف جیسے آپ نے کہا کہ بھئی مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں، دیگر شعبہ جات بھی ہیں۔ الحمدللہ
آپ حضرات کا دیا ہوا جو چندہ ہوتا ہے یہ مختلف دینی شعبہ جات میں تمام شعبہ جات میں ہی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اور ظاہر تمام جو ذرائع ہیں ثواب کے ہیں، تو انشاءاللہ دینے والوں کو اس کا بہترین اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، داؤد صاحب کو زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی یہ ٹیلی تھون میں حصہ ملا سکتے ہیں اس میں؟ جی بالکل ملا سکتے ہیں، بلا جھجک ملا سکتے ہیں۔ الحمدللہ باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک اہتمام ہے۔ ہمارا ایک فائنانس شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ خاص کر لوگوں کی جو زکوٰۃیں ہیں جو دعوت اسلامی کو لوگ دیتے ہیں، وہ شرعی پروسیس کے ذریعے سے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کروا رہے ہوتے ہیں، نگرانی میں مفتی صاحب کی نگرانی میں کروا رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ظاہر دعوت اسلامی پر اعتماد کر کے دعوت اسلامی کو اپنا وکیل بناتے ہیں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ الحمدللہ باقاعدہ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شرعی طریقے سے جو اس کی تفتیش کر کے باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ کا پروسیس کرتا ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کے جہاں جہاں باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ پورا فنڈ آ جائے اور جیسے جس کی مرضی کسی شعبے میں خرچ کرے، بلکہ ہر ایک کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہی وہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ آڈٹ سسٹم ہے۔ بالکل ہے، اور فنڈ ایلوکیشن باقاعدہ ہے۔ شعبہ جات ہیں تو شعبہ جات میں کہاں کہاں کون سا فنڈ خرچ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا فنڈ ظاہر ہے ہر شعبہ جات میں خرچ نہیں ہو سکتا، مختلف یعنی اس اس کی رہنمائیاں دی ہوئی ہیں کہ ان شعبہ جات میں آپ کریں گے، ان شعبہ جات میں آپ نفلیتی عادی کریں، آل پرپز والے کریں گے، تو الحمدللہ باقاعدہ طریقہ کار کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کسی بھی ادارے میں دیں تو اس میں یہ ضرور دیکھا کریں کہ باقاعدہ طور پر کسی عالم صاحب مفتی صاحب کی نگرانی میں باقاعدہ اگر فنڈ تقسیم ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ صاحب باری شریعت نے بھی یہی فرمایا کہ آپ دیتے ہیں تو آپ بتا کر دیا کریں، تاکہ وہ جو محتمم ہیں منتظم ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے وہ کر لیا کریں۔ تو آپ کیش کے ذریعے سے دے رہے ہیں یا دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں، جیسے کہ ابھی اکاؤنٹ نمبر چلے تو آپ جو ہے بھیج رہے ہیں تو رابطہ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ نے یہ بھیجا ہے، تاکہ آپ کو اس کی باقاعدہ طور پہ رسید بھی آپ کو بھیجی جا سکے، پورا ریکارڈ اس کا بنتا ہے۔ تو الحمدللہ شرعی پروسیس کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ عشر لوگ ادا کرتے ہیں، تو عشر جو بھی فصل ہے جو کچھ ہے وہ خود رکھ لیا، اس کی کیا اماؤنٹ جب سامی کو جمع کرا دیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ یا عشر میں وہ دانے گندم یا جو بھی فصل چل رہی ہے تو وہی ہی دینا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں جو عمومی طور پہ دیتے ہیں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، گندم کی صورت میں یا جو بھی فصل ہے اس صورت میں لوگ ہمیں دعوت اسلامی کو جو ہے عشر دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی فصلوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے، تو وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ رقم کی صورت میں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اس میں دے دیں، اگر رقم کی صورت میں دینا چاہیں تو پورا اس کا فصل کا، کیونکہ کل پیداوار میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس میں جتنی بھی پیداوار ہے اس کا عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہے وہ آپ رقم کی صورت میں بھی شرعی طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، وقت اپنے اختتام کو ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادیو رہنما ہمارے ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئے کچھ سیکھیں۔ ہم سنیں گے کہ مہمان نوازی کے تعلق سے دین اسلام میں کیا بیان ہوا ہے۔ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ سنتیں اور آداب سیکھیں۔ بوقت ملاقات سلام و مصافحہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ جب دو دوست آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا برا نیک عمل، آئے کچھ سیکھیں۔ دیکھیے پروگرام آئیں کچھ سیکھیں آج مدینہ منورہ میں رات 7:15 بجے اور پاکستان میں رات 9:15 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آ گیا ہے پھر سے ذہن
پہنی آزمائش ناظری، یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے آ گیا، پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ والدین میں جدائی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بچے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کوئی ماں کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی باپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ بچوں کے اس حوالے سے والدین کے لیے اپنی سوچ کیا رکھنی چاہیے؟ ایک طرف ہو جانا اور باپ کو اکیلا ڈال دینا یا باپ کی سائیڈ ہو جانا یہ کم ہوتا ہے، ماں کی سائیڈ ہو جاتے ہیں گناہ کے کام میں۔ بلکہ ماں منع بھی کرے نا تمہارے باپ سے ملے تو دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ سب ویسے ہی ٹکے والی دھمکیاں ہیں، یہ حکم شریعت کے خلاف کر رہی ہے کہ یہ اولاد کو باپ سے جدا کر رہی ہے اور یہ گناہ گار ہو رہی ہے۔ ماں ایسا کہہ کر کے اپنے باپ سے نہیں ملنا، یا باپ کہتا ہے کہ اب تمہاری ماں سے اب نہیں ملنا، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والے کام۔ جو جس کا حق ہے اس کو ملے گا، جو رشتہ ہے اس کے صلہ رحمی اس کی واجب ہے، رشتہ توڑنا یہ حرام ہے، توڑوانا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بچے جو ہیں یہ دونوں کے ہیں۔ باپ کو حاجت خدمت کی بات ہوتی ہے، بالکل خدمت واجب رہے گی، کرنی پڑے گی۔ نان نفقہ کہ اگر وہ محتاج ہیں رہنے کے یا کھانے پینے کے، اور یہ اولاد اس قابل ہے کہ اس کی خدمت کر سکے تو اس کو واجب ہوگا کہ اس کو دے اپنے والد صاحب کو، دکھ نہ پہنچائے، دل نہ دکھائے۔ اسی طرح ماں کے لیے ایمان ہے قال مصطفیٰ۔ اپنی تعریف کرنے کی مذمت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے درود پاک سے روحانی علاج۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں، ویسے ہی روحانی امراض جیسے ڈر، خوف، بے چینی، گھبراہٹ، حسد، وسوسے، برے خیالات، دل کی سختی، یہ سب الحمدللہ عز و جل درود پاک سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روحانی تعلق مضبوط کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے، دل کی بے چینی کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کے بادل چھٹا دیتا ہے، گناہوں کے اندھیروں کو یہ روشنی میں بدل دیتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کی بیماریوں کو اور دل کی بے چینیوں کا علاج درود پاک کی روشنی سے کر سکتے ہیں۔ آئیے